أكبر. الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على جزاكم حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت بڑے مہربان. قرآن مجید کے شروع میں اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ بہت بڑا مہربان ہے، ہمارے تصور سے بھی زیادہ، اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لکھ لی ہے، اپنے ذمے لے لی ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، مہربانی کروں گا. اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. غلاموں کا شہنشاہ پر کیا حق ہے؟ لیکن اس نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے یہ بات لی ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، مہربانی کروں. اس نے اپنے ذمے لی ہے بات. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان بنائے ایک اسپیشل کتاب لکھی، اپنے پاس رکھی، اس میں لکھا ان رحمتی تغلب علی غضبی. میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت زیادہ ہے میرے غصے سے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت مہربانی کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مخلوق میں رکھا جس کی وجہ سے جانور بھی بچوں سے پیار کرتے. گھوڑا ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ میرے بچے پر میری ٹانگ نہ آ جائے، اس کو کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو. بہت بڑا مہربان ہے. یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، دھوپ سایہ، رات دن، گھر بار، بیوی بچے، یہ نعمتیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، ہاتھ پاؤں، یہ سب چہل پہل، رونق، یہ سب اس کے رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات، مصائب، یہ کہاں سے آتی؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے ارشاد فرمایا قل کل من عند اللہ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے. خیر بھی اللہ کی طرف، شر بھی اللہ کی طرف، صحت بھی اللہ کی طرف، بیماری بھی اللہ کی طرف، خوشحالی بھی اللہ کی، تنگ دستی، ہر چیز والقدر خیر ہی و شر ہی، تقدیر اچھی ہے یا بری، سب اللہ کی طرف سے. عقیدہ ایمان یہ رکھنا چاہیے. ذرے ذرے پتے پتے پر اسی کا کنٹرول، قبضہ اور اختیار ہے. لیکن یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو خوشحالیاں ہیں، یہ جو خوشی ہے، یہ اللہ کے رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے کہ اس نے اپنے ذمے لی ہے بات. اور یہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں بندوں کے گناہوں کی وجہ سے، سب اللہ کی طرف سے. خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، تنگ دستی بھی اللہ کی طرف. لیکن خوشحالی، خوشی، صحت کا سبب اس کا رحمان رحیم ہونا، اور تکلیفوں، مصیبتوں، مشکلات کا سبب چاہے انسان میں ہو، گھر میں ہو، خاندان میں ہو، برادری میں ہو، مارکیٹ میں ہو، شہر میں ہو، ملک میں ہو، کسی قوم میں ہو، اللہ کی طرف سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے گناہ ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکیوں میں فساد پھیل گیا، تریوں میں فساد پھیل گیا، جنگیں لگ گئی، سمندر
بھڑک اٹھے، فتنے برپا ہو گئے، مصیبتیں مشکلات نے آگے گھیر لیا، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی اور تمہارے گناہ، سر فہرست شرک، فسق و فجور، بغاوت اور اللہ کے علاوہ دوسروں کا قانون، یہود و نصارہ سے دوستیاں اور سود، دھوکہ، جوا، حرام کاری، بدکاری، لوٹ کھسوٹ، ظلم و ستم، یہ اسباب ہیں دنیا میں فساد کے۔ یہ انسان کی ایک ذات میں ہو، گھر میں ہو، مارکیٹ میں ہے، شہر میں ہے، صوبے میں ہے، ملک میں ہے، دنیا میں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے نہیں بدلا کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ بستی والے تھے، ہم نے ان کو اطمینان دیا تھا، رزق دیا تھا، خوشحالیاں دی تھی، آسانیاں دی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ہماری نعمتوں کا انکار کیا، شکر کی بجائے کفران نعمت بغاوت پر اتر آئے، شرک و فسق و فجور کی صورت میں ہم نے پکڑ لیا اور دو عذاب مسلط کیے، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا۔ جب اللہ کسی ملک قوم پر ناراض ہوتے ہیں دو عذاب مسلط کرتے، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا۔ جیسے پوری دنیا اور خاص طور پاکستان اس گھیرے میں ہے ان گناہوں کی وجہ سے، اور حکومت اس میں ملوث، عوام ملوث، فرد، معاشرہ، پوری قوم مجرم، الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا وہ بچا ہوگا۔ یہ اللہ کا طریقہ، اللہ کے طریقے نہیں بدلا کرتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں بہت ساری غلطیاں میں تمہاری معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہاری ہر غلطی، گناہ پہ تمہاری گرفت کروں تو تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا میں کچھ جاندار زندہ نہ رہے اور سبز چیز پیدا نہ ہو۔ وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِالظُّلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے ظلم اور ان کے گناہوں کے مطابق گرفت کرے تو دنیا میں کچھ جاندار زندہ نہ رہے، لیکن میں بہت ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہوں۔ ٹھوکر کیوں لگاتا ہوں، چوٹ کیوں لگاتا ہوں، میں تنبیہ کیوں کرتا ہوں، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ آخرت کا بڑا عذاب، جہنم کی آگ، اس آگ سے 70 گنا زیادہ، جس کا ایک شعلہ سر چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، جس میں پتھر بھی پگھل کے پانی ہو جائیں گے، تاکہ یہ اس بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ میں پہلے فرد انسان ہے، گھرانہ ہے، برادری خاندان ہے، مارکیٹ بازار ہے، شہر ہے، ملک ہے، قوم ہے، میں تھوڑی ٹھوکر چوٹ لگاتا ہوں تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ اب دیکھیے، جنت پرسکون جگہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک آدمی کو لائے گا، اس نے پوری زندگی 70 80 50 سال جتنی بھی زندگی ہے، اس نے کبھی کوئی آسانی نہیں دیکھی ہوگی، مصیبتیں، گھریلو، بیرونی، پڑوسیوں کی مصیبتیں، کاروباری مصیبتیں، اولاد کی مصیبتیں، بڑی مصیبتیں اس نے دیکھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جنت کا ایک چکر لگوائیں گے، پھر اس سے پوچھے کہ میرے بندے کبھی کسی مصیبت تکلیف سے واسطہ پڑا تھا، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی مصیبت تو نے دیکھی ہو؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں مصیبت ہوتی کیا ہے۔ جنت اتنی سکون والی جس کا ایک پھیرا 100 سال کی مصیبتوں کو بلا دے گا۔ وہ ہمارا بابا تھا اور ہماری ماں تھی۔ اللہ نے کہا ساری جنت تو یہ درخت نہیں، اللہ کو آگے پہنچتا ہے آزمائش کا۔ اب شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، 13ویں پارے کے اندر موجود ہے
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنمی جہنم میں، تو شیطان خطبہ دے گا، تقریر کرے گا. اس کی تقریر موجود ہے 15ویں پارے میں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. او جہنمیوں، اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے اور اللہ کے وعدے سچے تھے، اور میں نے بھی وعدے کیے تھے، میرے وعدے جھوٹے تھے. اللہ نے تمہیں کہا تھا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا. میں نے دعوت دی تھی، میں نے جال پھینکا تھا، دانا ڈالا تھا، تم میرے دشمن کی اولاد تھے. کیوں مانی تم نے میری بات؟ تمہیں اللہ نے نہیں کہا تھا یہ تمہارا دشمن ہے؟ اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے جھوٹے تھے. میں تو شیطان تھا، باقی میں نے دانا ڈالا، پھنسایا میں نے. کسی کو حسن میں، کسی کو مال میں، کسی کو چودراہٹ میں، کسی کو اقتدار میں. وہ تو میری ذمہ داری تھی. تم میرے دشمن کی اولاد تھے. کیوں مانی تم نے میری بات؟ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کو. خبردار کوئی مجھے ملامت کرے، میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا، تم مجھے نہیں چھڑا. یہ قرآن ہے. کتنا مہربان رب ہے، اس نے آنے والی باتیں سارے پیپر پہلے بتا دیے، پرچے، امتحان، سوالات، جوابات سارے پہلے بتا دیے. کیوں مانی تم نے میری بات؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کوئی ملامت نہ کرے. میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم مجھے نہیں بچا سکتے. تم اپنی بھگتو، میں تو سنو. آخری بات، انی کفرت بما اشرکتم، جو آج تک تو میری بات مانتے رہے، اپنا چٹا کورا جواب تسی جانو تو رب جانے. یہ تقریر ہے. اس میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ما کان علی علیکم من سلطان، میری کوئی حکومت نہیں تھی تم پر. زبردستی شیطان کسی کو جھوٹ پر لگائے، گناہ پر، ناممکن. کے پاس حکومت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ زبردستی کسی کو گناہ پر لگائے. ہاں، دعوت دیتا ہوں، دانا ڈالتا ہوں، جال ڈالتا ہوں، اور برے کام کو مزین خوبصورت کر کے پیش کرتا ہوں. تو میرا کام ہے، میں شیطان ہوں. ہاں، ایک اختیار اللہ نے دیا اس کو، اور وہ کیا ہے؟ خفیہ خیال، وسوسہ. یہ اس کے پاس، یہ اللہ نے دیا اختیار. خیال ڈالتا ہے. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو نیکی کرنے والے کا کمال نہیں تھا، اور گناہ سے بچنے والی کی خوبی نہیں تھی. وہ ہمارا حقیقی مالک ہے، ہم اس کی ملک پیداوار ہیں. اس کو حق پہنچتا ہے جو چاہے ہماری آزمائش کرے، ہمارے بابا اور ماں کی. بس اس نے اختیار دیا. بس خفیہ خیال. تو اس نے آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال ڈالا، اتنی بڑی جنت، اتنا بڑا رب، تیرے لیے ساری حلال. اگر یہ درخت بھی حلال کر دیتا تو خزانوں میں کمی آنی تھی؟ نہیں. تو پھر سوچ کیوں. اب بار بار خیال ڈالا، بار بار، اور پھر قسم اٹھا کے. اس میں یہ تاثیر ہے اس درخت میں کہ جو اس کا دانہ کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کا باشندہ رہتا ہے، یہاں سے کبھی بھی نہیں نکلے گا. اللہ کا پروگرام کوئی نہیں تجھے یہاں رکھنے کا، اس لیے اس سے روکا ہے، باقی تیری مرضی. یہاں بابا پھنسا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھٹ بٹ نہیں کھانا کھا لیا تھا. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اس غلط فہمی کے باوجود جب بابا اور ماں نے دانا کھایا، نورانی لباس اتر گئے، خوشیوں کی جگہ غمیاں آ گئی، کہکوں کی جگہ رونا دھونا شروع ہو گیا، اور جنت سکون کی جگہ مصیبت کا گھر بن گیا. گناہ کا اثر، غلطی کا نتیجہ، نافرمانی کا نتیجہ، اگرچہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا. اور ہاں، دنیا ہے ہی مصیبتوں کا گھر. غلطیاں غلطیاں پھر غلطے، عقیدے کے گناہ، نماز کے گناہ، کھانے پینے کے، اور کاروباری معیشت معاشرت کے گناہ، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے گناہ، ہاتھوں پاؤں کے گناہ، شرک، فسق و فجور، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنی، حسد، بغض، کوڑ، ملاوٹ، ظلم و ستم، بدگمانیاں، لوگوں پہ اوپر ظلم و ستم. اور اگلی مصیبت ہے کہ بریک ہی نہیں لگ رہی.
زلزلے آ گئے، مصیبتیں آ گئیں، مہنگائی کے طوفان، کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، کوئی احساس نہیں کر رہا کہ 15 20 25 کو 5 7 چھوڑوں، 2 3 کا کوئی پروگرام بناؤں آگے نا نا نا، سن کے سن بیس، جو 15 سال سے آرام کھاتا تھا اب بھی ہے، 10 سال سے اب بھی ہے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں، دل سے اثر بغض کوڑ، مرد کے غلط کام، عورتوں کی بے پردگی، نمائش، گندے لچر لباس، جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منافق کی 4 نشانی سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، کم تولنا، ڈنڈی مارنا، ملاوٹ سودے کا عیب چھپانا، 2 نمبری اور گالی، پورا چل ہی اسی سے رہا۔ یہ ہے مصیبت، یہ ہے تکلیف کہ ہم نے اپنی دنیا خود جہنم بنائی ہوئی ہے، ہاتھوں کا کیا، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ تو اللہ کا اصول نہیں بدلتا، اگر نافرمانی غلطی کا نتیجہ جنت میں نکل سکتا ہے تو دنیا میں نہیں نکلے گا۔ ہمارا بابا ہماری ماں اکیلے تھے جنت میں، کوئی تیسرا کوئی نہیں تھا، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کہتا ہے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، دونوں ایک دوسرے سے شرماتے تھے، اللہ اللہ اللہ، دونوں ایک دوسرے سے حیا کر رہے تھے، اور درختوں کے پتے، قرآن کہتا ہے درختوں کے پتے جنت کے توڑ کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپتے تھے۔ یہ شرم آیا حوا کی بیٹیوں سے نکل گئی، پردے عورتوں کے اتر گئے اور مردوں کی عقلوں پہ پڑ گئے، نمازیں بھی ہیں، نیکی بھی ہے، قرآن حدیث بھی ہے، اور شادی حال دیکھو جیسے مقابلہ حسن میں جا رہی ہیں، بے پر لچر گندے بےہودہ قسم کے لباس، بھائیوں کے سامنے بہنیں ننگی، بہنوں کے سامنے بھائی ننگے، سب ننگے ننگے ننگے، سکولوں میں ننگے ننگیاں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، شادیوں میں، بازاروں مارکیٹوں میں ننگے ننگیاں۔ یہی شیطان چاہتا تھا۔ قرآن کہتا ہے پاپڑ کیوں بیلے شیطان نے اتنے، کیا مسئلہ تھا اس کو؟ قرآن میں لیریہما سواتہما، ان کو ننگا کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی شیطان کامیاب ہے، حکومتوں کی سرپرستیوں میں، کمپنیوں کی سرپرستیوں میں لباس تیار ہوتے ہیں، مردوں کے پورے اور عورت بچی سے دیکھ لو مختصر لباس، یونیفارم دیکھ لو سکولوں کی، روز پہناتے ہو دیکھ لو۔ یہ ہے وہ شیطانی ایجنڈا کہ میں اپنے دشمنوں کو ننگا کروں، ننگا۔ آج بھی اللہ معاف فرمائے، کوئی کسی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، کہتا ہے میں تینوں ننگا کروں گا، اور بازار دے وچ ننگا کر دیں، تو شلوار اتار دیں ننگا۔ تو شیطان نے کہا اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا، میں ان کو ننگا کروں گا، ننگا دیکھ لو، ادارے اپنے دیکھو، سکول دیکھو، کالج تعلیمی ادارے دیکھو، ساری جو ہے جتنے بھی تمہاری یہ فورسز ہیں، جتنے بھی سب کی تم دیکھ لو لباس، سب ننگے۔ اور مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے جب مسجدوں میں گندے لباس پہن کے آ جاتے ہیں یہ نوجوان، واللہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس جگہ کو تو صحیح رہنے دو، ٹیٹ قسم کے لباس پہن کے یہاں آ جاتے ہیں، ننگے ننگیاں، سب ننگے ننگیاں۔ یہ چاہتا تھا شیطان، نافرمانی کرا کے، اور اسی میں وہ کامیاب ہو رہا ہے اور جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھر توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی، بہت بڑا مہربان ہے۔ اور پھر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ایک اور مثال سن لو، رضوان اللہ علیہ، حنین کی جنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، آپ کو جب مکہ فتح ہوا آپ کو اطلاع ملی کہ بنو حوازن کا قبیلہ جو ہے نا 4000 کی تعداد میں اپنے بھیڑ بکریاں جانور ساتھ لے آئے،
عربوں کی یہ بڑی بہادری ہوتی تھی کہ جب مقصد ان کا یہی ہوتا تھا یا جیتیں گے یا مریں گے، تو بیوی بچے اور سارے مویشی مال ساتھ لے کے آتے تھے کہ جب پیچھے کوئی چیز ہی نہیں ہوگی نہ بھاگیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ادھر جانے کا۔ جناب ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر مکہ میں ان کا کنٹرول ہو گیا نا مسلمانوں کا تو پھر ہماری باری آ جائے گی، پہلے اس کے کہ یہ سنبھلیں، ان پہ حملہ کرو۔ فرمایا نہیں، مکہ تو اللہ نے کچھ گھڑی میرے لیے حلال کیا تھا، پہلے بھی یہ حرام تھا یہاں لڑنا، اب پھر حرام ہے قیامت تک لڑنا یہاں، تو باہر نکل کے مقابلہ کرتے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو یہاں سے چلے 12,000 تعداد تھی، 12,000۔ ذہن میں بات آئی، بدر کی جنگ لڑی، احد کی ہمیشہ ہم تھوڑے کافر زیادہ، آج ہم 12,000 اور کافر 4,000، آج یہ کر دیں گے، آج وہ ہو جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ اور جب وہ پہنچے وادی میں پچھلی رات تو کافر ایک چال چل چکے تھے پہاڑوں پر بیٹھ کر، حالانکہ 10 بدس لڑائی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام بے خبر داخل ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین رات کے پچھلے پہر۔ ذہن یہ تھا کہ صبح ہوگی نماز پڑھیں گے، بعد میں سب کے سامنے صف جوانوں کو للکاریں گے، لڑائی ہوگی جیسے ہوتی تھی۔ لیکن وہ چال چل چکے تھے۔ جب سارے کے سارے وادی میں آئے، رات کا پچھلا پہر تھا، اندھیرا تھا، وہ تو دیکھ رہے تھے، اوپر سے چاروں طرف بیٹھے تھے، یک لخت تیروں کی بارش، نیزوں کی بچھاڑ، پتھروں کی یلغار ہو گئی، بگدڑ مچ گئی۔ بگدڑ کیا مچی؟ ادھر سے تیر آ رہے، ادھر بھاگو دشمن، نہیں ادھر سے آ رہے، کوئی ادھر بھاگے۔ وہ میدان سے نہیں بھاگے تھے صحابہ، وہ دشمن کی طاق میں، کوئی ادھر سے ادھر بھاگے تیروں کی طرف، ان سے ادھر سے آئے، ادھر۔ یہ تھا صحابہ کے دشمن باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے خچر کو آگے بڑھایا، انہوں نے آگے نہیں جانے دیا تو آپ نے خچر سے چھلانگ لگائی۔ انا النبی لا کذب ابن عبد المطلب، وہی مکے والا محمد کھڑا ہے تیروں کی بارش میں، نیزوں کی بچھاڑ میں، اور جو بات مکہ میں کہتا تھا کہ ایک اللہ مشکل کشا، ایک کا لاجت روا، یہاں بھی وہی کہوں گا، میں جھوٹا نبی ہوں، پیچھے ہٹ جاؤں۔ پھر آپ نے کہا بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو بلاؤ، بلاؤ، کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو یہاں کھڑا ہے۔ فَوَلَهُ وَلَهَا اللِّقَاءِ إِلَىٰ أَوْلَادِ، یار نہج البلاغہ حضرت علی کی تقریریں ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے اندر ہے کہ صحابہ لبیک لبیک کہتے ہوئے آئے، جم کے لڑے، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ لیکن صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ مسئلہ کہاں سے آج آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہیں کثرت اچھی لگی تھی، بدر میں ہو میں یا اللہ آپ، یا اللہ آپ، لیکن یہاں ہم اور ہم، میں نے تم پہ لمبی چوڑی زمین تنگ کر کے رکھ دی، تمہیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بات 12 مہینے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 24 گھنٹے نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، منٹ نہیں، سیکنڈوں میں بھی اگر کوئی اللہ سے نظریں ہٹا کے مشکل کشائی عادت روائی کے لیے اپنی طرف وسائل پہ دیکھے گا، اللہ معاف کر دے، اس کا حوصلہ ہے، پکڑنے پہ ہے تو صحابہ کو اگر پکڑ کے جھنجھوڑ سکتا ہے تو تم کس باغ کی مولی، کس سمندر کی مچھلی ہو۔ اگر صحابہ غلطی کریں تو یہ نتیجہ نکلے، اور ہم غلطیاں نہیں، غلطے، اور اگلی مصیبت ہے کہ احساس بھی نہیں کہ ہم وہ گناہ کر رہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں، ان کے لٹنے کا غم نہیں، غم یہ ہے لٹنے والے بے وقوفوں کو، لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. شیطان دشمن ہمارا، اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ میں فرد ہوں، مجھ سے گناہ، گھرانے میں گناہ، صوبے میں گناہ، ملک میں گناہ، میری کسی غلطی، ہم توبہ کرتے، معافی مانگتے. اللہ کہتا ہے معافی مانگو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بخشش مانگو میں معاف کرنے والا ہوں. یا اللہ میرے گناہ بہت ہیں، میں تیرے گناہ جتنے بھی ہوں میری رحمت سے زیادہ نہیں. یا اللہ پر پیچھے لکیر پھیر دے. اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، آجا، تو ہی نہیں آیا. یا اللہ آگے کے لیے چال چلن درست کر لو، میرے سارے گناہ، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہاتھوں کے، صبح کے، میں میرے بندے، میری بندی، اگر تو آگے کے لیے چال چلن درست کر لے میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول ہو کے فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کرو. توبہ کیا ہے؟ اس میں 3 شرطیں ہوں. پہلی بات گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو. اللہ مالیہ پار جتنے بھی گناہ معاف کر دیتے. یونس علیہ السلام کی قوم کا آیا عذاب ٹل گیا کیونکہ سارے رونے لگ گئے، سارا ملک روئے، گھرانہ روئے، برادری روئے. ایک نہیں کہ ایک جا کے مسجد میں نماز پڑھتا رہے بابا صاحب اور باقی سارے بے دین پڑے ہیں نافرمانیوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطا ہوں، سارے اولاد آدم گناہگار ہے. خیر الخطا، سبحان اللہ، بہترین گناہگار وہ جو توبہ کرتے ہیں. اور توبہ کے میں 3 شرطیں ہیں. پہلی گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو. 70-100 سال کے گناہ معاف، شرک کفر ہر چیز معاف. اور دوبارہ اگر توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ کرو. لیکن شیطان ہمیں یہاں داؤ لگا گیا. تو ٹھیک ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو تجد پڑھ، نک رگڑ، اے مصیبتہ نہیں جانی ہے، سفر دا مہینہ منحوس ہے. 18,000 کہنے بلاواں دی، تو گنتی کی تھی. تو رسول اللہ نے یہ جہلی باتیں ختم کی. لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ولا تیرا تھا بدفعالی نہیں پکڑنی. بلی آ گئی، کوا بول پڑا، رات کو جھاڑو نہیں دیتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جھاڑو مارا اس نے گائے کو تو اکو اماں بولی او جھاڑو مارے نا جانوروں کو سارے جانور مر جاتے ہیں. ہندوؤں والے عقیدے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بدفعالی پکڑنا. بوڑھی دا ٹائم ہے جو صبح پیسے کٹے تو سارا دن گلے چو نکلن گے. ادھار بوڑھی دا ٹائم جو ادھار ہوں. یہ بدفعالی نہیں ہے. جا رہا تھا وہاں سیالکوٹ، واپس آ کہتا ہے کوئی بلی آ گئی. اسلام آباد آج نہیں جانا، کیوں؟ توتے کو پوچھے اسی. انا للہ. آپ نے باتوں کو ختم کیا. لا تیرا تھا. اور تیسری بات میں روحیں نہیں آتی. یہ مکے والوں کا عقیدہ تھا روح آتی ہے، یا ہندوؤں کا عقیدہ. مسلمانوں میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. قبر پرستی، مجاور پرستی، نذرانے ماننے، کھانے پینے، 40 دن روٹی دو، جو خود کھاتے وہ اچھی روٹی اتنے میں اور کو مر جائے گا. کس نے تمہیں کہا ہے روح آتی ہے؟ کہاں آتی ہے روح؟ صرف ہندوستان پاکستان کے مردوں کی آتی ہیں، وہ بھی جمعرات کو اور کوٹھے تک. کس نے تمہیں کہا ہے روحیں آتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو وہاں آرام میں ہے وہ آنا نہیں چاہتا، جو گرفتار ہے اس کو آنے کو نہیں. روحوں کے تو آ جاتی ہیں نا. یہ موت ہے کہ ملا کے پریڈ کر دیا پھر دیا نہیں تو کہ روح آ دیا نہیں. صرف ہندوستان پاکستان کے مردوں کی فرمایا لا عدوہ، کوئی لا عدوہ، ایک کی بیماری نہیں لگتی. لا تیرتا، کوئی بدفعالی نہیں ہے اور کوئی روح نہیں آتی. ولا سفرہ، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں. نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ رات منحوس ہے، نہ جگہ منحوس ہے. کہنا یار گاہکی نہیں ہوئی کی سویرے کون او بھوری والا وہ متھے لگا. انا للہ. اے تیرے وجود میں اگر 360 جوڑ ہیں اس کے کم ہے پیسے، دولت، منصب، خاندان کی وجہ سے وہ دے اس کو منحوس. تو سب سے بڑا منحوس ہے جس کا عقیدہ خراب ہے. منحوس تو ہے. گناہوں کی نحوست عقیدہ تیرا منحوس اس کو کہتے ہیں کہ نا سویرے سویرے بھوری والا متھے لگا. تو فرمایا کوئی جگہ منحوس نہیں، دن منحوس نہیں، رات منحوس نہیں، مہینے منگل مارے سنگل، بدھ کرے سدھ، کچھ بھی نہیں ہوتا. سب اللہ کے دن ہیں، اللہ کی راتیں ہیں، مہینے، جگہ، انسان سب. تو منحوس ہے. تیرے جیسے میں نے پہلے بتایا تیرے گناہ، تیری عقیدے کی خرابی اس نے تجھے گھیر رکھا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے.
تو بھائی یہ جو مصیبتوں کو دور کرنا، ایک تو دعا توبہ سے، ایک صدقہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ بھی اس کو دور کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے بھی مرکز کے لیے، یہاں کے لیے بڑھ چڑھ کے آپ تعاون کیا کریں، مسجد کے لیے۔ ایک اور یہ بات کر رہے ہیں، لنگر خانہ شروع کر رہے ہیں یہ یکم سے یہاں، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ سارے یہ مراکز آباد رہیں، ہم دین کی طرف متوجہ رہیں، اور اللہ میں توفیق دے یہ ہم کھل کے جو ہے نا وہ خرچ کرتے رہیں تاکہ یہ دین کے کام چلتے رہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔